ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی میز کے پیچھے اونچی نشست کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ادھیڑ عمر آدمی نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، اس نے بڑے باوقار مگر سخت لہجے میں کہا۔ ڈورسی بول رہی ہوں باس، دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ یس، کیا بات ہے، کیوں کال کی ہے؟ ادھیڑ عمر کے لہجے میں حیرت تھی۔ باس، لیڈیز آئی لینڈ میں پاکیشیا کا مشہور ایجنٹ علی عمران دلچسپی لے رہا ہے، ڈورسی نے کہا تو ادھیڑ عمر باس بے اختیار چونک پڑا۔ عمران دلچسپی لے رہا ہے؟ کیا مطلب؟ اس تک لیڈیز آئی لینڈ کی خبر کیسے پہنچ گئی اور تمہیں کیسے اطلاع ملی؟ باس نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ پاکیشیا کے ایک مقامی اخبار میں لیڈیز آئی لینڈ کے بارے میں خبر شائع ہوئی ہے، جس پر عمران نے میرے شوہر ڈان جانسن کو فون کیا۔ ڈان جانسن نے اسے بتایا کہ ایسا کوئی مضمون ناراگ دراف میں کبھی شائع نہیں ہوا، تو اس عمران نے اسے بتایا کہ پاکیشیا کے مقامی اخبار میں ناراگ گراف کے حوالے سے تفصیلی خبر شائع ہوئی ہے، اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ یہ مضمون میں نے تحریر کیا تھا۔ اس نے میرے شوہر سے میرا نمبر لیا اور پھر اس نے مجھے فون کیا۔ میں نے بھی جب وہی بات کی جو ڈان جانسن نے کی تھی، تو اس نے بتایا کہ اس نے خود وہ رسالہ دیکھا جو اس کے ملک کے مقامی اخبار کے ایڈیٹر کو ردی سے ملا تھا۔ وہ مجھ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہاں دراصل کیا ہو رہا ہے۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ وہاں اسرائیل اور ایکلیمیا مل کر کسی ایسے پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں جسے خفیہ رکھا جا رہا ہے۔ گو میں نے اس بات سے انکار کر دیا، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ وہ اس میں انتہائی دلچسپی لے رہا ہے۔ چونکہ وہ میرے شوہر کا آکسفورڈ میں کلاس فیلو رہا ہے، اس لیے میں نے اپنے شوہر سے بات کی تو اس نے بتایا کہ عمران پاکیشیا کا انتہائی مشہور سیکریٹ ایجنٹ ہے۔ پھر مجھے یاد آ گیا، آپ نے بھی ایک بار اس کے بارے میں بتایا تھا۔ یہی وجہ ہے میں نے آپ کو فون کرنا ضروری سمجھا، ڈورسی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کوئی رسالہ کسی اقلیمی شہری کے پاس رہ گیا تھا، جو ردی میں بکتا ہوا پاکیشیا پہنچ گیا اور وہاں اسے اخبار میں شائع کر دیا گیا۔ ویری بیڈ، باس نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ لیکن باس، کیا یہ عمران اس قابل ہے کہ ایکلیمیا اور اسرائیل سے ٹکرا سکے؟ ڈورسی نے کہا۔ نہیں، وہ اس قابل تو بہرحال نہیں ہے، لیکن پھر بھی حکومت اس پروجیکٹ کو ہر صورت میں خفیہ رکھنا چاہتی ہے، اس لیے تو تمہیں اخبار کے بجائے یہاں ملازمت میں لے لیا گیا۔ بہرحال ٹھیک ہے، میں اعلیٰ حکام کو اس کی اطلاع دے دیتا ہوں، وہ خود ہی اس کا کوئی بندوبست کر لیں گے، باس نے کہا، اور ریسیور رکھ کر اس نے ساتھ ہی پڑے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور اس کا نمبر پریس کر دیا۔ یس باس، ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ اسپیشل سیکرٹری صاحب جہاں کہیں بھی ہوں، میری ان سے فوری بات کرواؤ، باس نے کہا، اور دوسری طرف یس سر کے الفاظ سن کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر گہری پریشانی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ چند لمحوں بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو باس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ اسپیشل سیکرٹری صاحب لائن پر ہیں باس، دوسری طرف سے اس کی سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ ہیلو، جیمز، چیف آف رائل گروپ اسپیکنگ، باس نے کہا۔ یس، اسپیشل سیکرٹری مارجر اٹینڈنگ۔ کیا بات ہے جیمز، کیوں ایمرجنسی کال کی ہے؟ دوسری طرف سے انتہائی باوقار لہجے میں کہا گیا۔ ایک اہم بات آپ کو بتانی ہے، جیمز نے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے ڈورسی کی کال اور اس کی بتائی ہوئی ساری باتیں دہرا دیں۔ اوہ، ویری بیڈ، اس کا مطلب ہے لیڈیز آئی لینڈ کا پروجیکٹ خطرے میں آ گیا۔ اسپیشل سیکرٹری کے لہجے میں انتہائی تشویش ابھر آئی تھی۔ لیکن جناب، لیڈیز آئی لینڈ میں کوئی مرد تو داخل ہی نہیں ہو سکتا، پھر اس عمران سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ جیمز نے کہا۔ اسی لیے تو یہ انوکھا آئیڈیا اپنایا گیا تھا، تاکہ عمران تو کیا، کسی بھی ملک کا ایجنٹ کسی بھی طرح جزیرے میں داخل نہ ہو سکے۔ لیکن اس عمران کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ انتہائی شاطر ذہن کا آدمی ہے۔ بہرحال مجھے مادام روزی کو مطلع کرنا پڑے گا، وہ پوری طرح ہوشیار رہے، اسپیشل سیکرٹری نے کہا۔ ٹھیک ہے، ایسا کرنا ضروری ہے، جیمز نے کہا۔ جیمز، تم خود مادام روزی سے بات کر لو، اسے تم زیادہ تفصیل سے سب کچھ بتا سکتے ہو، ویسے بھی وہ تمہارے سیکشن سے وابستہ رہی ہے، اسپیشل سیکرٹری نے کہا۔ ہاں، اس سیکشن میں وہ میری ساتھ ہی رہی ہے، لیکن جب سے وہ لیڈیز آئی لینڈ گئی ہے اس سے رابطہ ہی نہیں ہو سکا، اور نہ ہی میرے پاس اس کا نمبر ہے، جیمز نے کہا۔ نمبر میں بتا دیتا ہوں، اور میں اسے کال کر کے یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ وہ تمہاری بات کو دھیان سے سنے، تم 10 منٹ بعد اسے فون کر لینا، اسپیشل سیکرٹری نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جزیرے کا خفیہ کوڈ نمبر اور مادام روزی کا فون نمبر بتا کر رابطہ ختم کر دیا۔ جیمز نے ریسیور رکھا اور سامنے دیوار پر موجود کلاک پر ایک نظر ڈال کر اس نے سامنے رکھی ہوئی فائل پر نظریں جما دی، لیکن پھر اس نے فائل بند کی اور اسے میز کی دراز میں رکھ کر اس نے دراز مکفل کی اور ایک بار پھر کلاک کی طرف دیکھا، لیکن ظاہر ہے اتنی جلدی 10 منٹ نہ گزر سکتے تھے۔ اس کے چہرے پر اضطراب کی لہریں نمایاں تھیں۔ اچانک وہ ایک خیال کے تحت چونکا اور اس نے فون کا ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے۔ یس، رابرٹ بات کر رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ جیمز بول رہا ہوں رابرٹ، پاکیشیا میں تمہارے ایجنٹ تو کام کر رہے ہوں گے، جیمز نے کہا۔ ہاں، کیوں؟ یہ اچانک تمہیں پاکیشیا کیسے یاد آ گیا؟ خیریت؟
دوسری طرف سے رابرٹ نے ہنستے ہوئے پوچھا، حکومت ایکریمیا کے ایک خفیہ پروجیکٹ میں عمران کی دلچسپی لینے کی اطلاع ملی ہے۔ مجھے اچانک تمہارا خیال آ گیا کہ تم وہاں اپنے ایجنٹوں کے ذریعے اس عمران کی نگرانی کرا سکتے ہو۔ جیمز نے کہا، کیا وہ پروجیکٹ ایکریمیا میں ہی مکمل ہو رہا ہے؟ رابرٹ نے کہا، نہیں، لیڈیز آئی لینڈ میں اسرائیل اور ایکریمیا کا مشترکہ پروجیکٹ ہے۔ تمہیں تو معلوم ہی ہے، اس لیے تمہیں بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیمز نے کہا، اچھا، مادام روزی والا جزیرہ، لیکن وہاں کے لیے تم کیوں فکر مند ہو؟ عمران تو وہاں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ رابرٹ نے ہنستے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے وہ لیڈیز ایجنٹ وہاں بھیج دے۔ ہاں، بھیج تو سکتا ہے، لیکن اصل آدمی تو عمران ہے، باقی ایجنٹوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس لیے تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ رابرٹ نے کہا، لیکن کیا تم اس کی نگرانی نہیں کرا سکتے تاکہ اگر وہ اس سلسلے میں کوئی اقدام کرے تو حکومت ایکریمیا کو اس کی بروقت اطلاع مل جائے اور ساتھ ہی تفصیل بھی؟ جیمز نے کہا، مسلسل نگرانی تو ناممکن ہے، البتہ ایک کام ہو سکتا ہے کہ ایئرپورٹ پر تعینات میں اپنے ایجنٹوں کو الرٹ کر دوں کہ اگر عمران خود وہاں سے روانہ ہو یا کسی دوسرے کو سیاح کرنے ایئرپورٹ آئے تو اس بارے میں اطلاع مل سکتی ہے۔ رابرٹ نے کہا، ٹھیک ہے، تم یہ کام شروع کر دو اور جیسے ہی کوئی اطلاع ملے تم نے فوراً مجھے اطلاع دے دینی ہے۔ جیمز نے کہا، تحریری آرڈر بھجوا دو۔ رابرٹ نے کہا، ابھی بھجوا دیتا ہوں۔ جیمز نے کہا، اور دوسری طرف سے اوکے کے الفاظ سن کر اس نے فون کا ریسیور رکھا اور پھر انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر اس نے ایک بٹن پریس کر دیا۔ یس باس، اس کی سیکرٹری کی آواز سنائی دی، گریسی کو فوراً میرے پاس بھیج دو۔ جیمز نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان لڑکی اندر داخل ہوئی۔ آؤ بیٹھو گریسی، ایک لیٹر رابرٹ کو بھجوانا ہے۔ جیمز نے کہا، یس باس، گریسی نے کہا اور میز کی سائڈ پر رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ کر اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کاپی کھول کر میز پر رکھ لی۔ جیمز نے اسے ڈکٹیشن لینا شروع کر دی۔ اسے فوراً بھجوا دینا، جیمز نے ڈکٹیشن مکمل کرواتے ہوئے کہا اور گریسی سر ہلاتی ہوئی اٹھی اور تیز تیز قدم اٹھاتی بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ گریسی کے کمرے سے باہر چلے جانے کے بعد جیمز نے سر اٹھا کر ایک بار پھر سامنے دیوار پر لگے ہوئے کلاک کی طرف دیکھا اور پھر فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، چیف آف رائل گروپ جیمز بول رہا ہوں، مادام روزی سے بات کرائیں۔ جیمز نے بڑے باوقار لہجے میں کہا، یس سر، ہولڈ آن کریں۔ دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا گیا، ہیلو جیمز، روزی بول رہی ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک دلکش اور سریلی آواز سنائی دی، لہجے سے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ بولنے والی نوجوان عورت ہے۔ کیا ہوا روزی، تم تو لیڈیز آئی لینڈ جا کر بھول ہی گئی ہو، جبکہ ہم تو اب بھی تمہارے ہی خواب دیکھتے ہیں۔ جیمز نے بھی بڑے بے تکلفانہ لہجے میں کہا تو روزی بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ جھوٹ مت بولو جیمز، مجھے معلوم ہے تم صرف بھنورے ہو، تمہیں اس سے کوئی تعلق نہیں کہ تم نے کس پھول پر بیٹھنا ہے، تمہارے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ پھول موجود ہو۔ دوسری طرف سے روزی نے ہنستے ہوئے کہا، ارے نہیں روزی، پھولوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جیمز نے قدر شرمندہ سے لہجے میں کہا، اوکے، پھر کبھی آؤں گی، وعدہ رہا۔ روزی نے ہنستے ہوئے کہا، اسپیشل سیکرٹری صاحب نے تمہیں کال کی ہوگی۔ جیمز نے کہا، ہاں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا تھا تم مجھے کوئی اہم خبر دو گے، کیا خبر ہے؟ روزی نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو جیمز نے اسے ڈورسی کی بتائی ہوئی تفصیل سنا دی۔ میں اس عمران کو اچھی طرح جانتی ہوں، جب میں ایکریمین ایجنسی میں تھی تو 2 کیسز میں اس سے ٹکراؤ بھی ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ایک سوئس لڑکی جس کا نام شاید جولیا ہے کام کرتی ہے، لیکن تم فکر مت کرو، لیڈیز آئی لینڈ میں انتظامات اس قسم کے ہیں کہ عمران کا تو خیر یہاں داخل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر جولیا یا کوئی اور عورت یہاں داخل ہوئی تو پہلے ہی قدم پر مار کر لی جائے گی اور پھر اس کا خاتمہ یقینی ہے۔ روزی نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا، پہلے قدم پر کیسے مار کر لی جائے گی؟ میں سمجھا نہیں۔ جیمز نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، یہاں آئی لینڈ میں موجود تمام عورتیں مخصوص ہیں، ان سب کا مکمل ریکارڈ کمپیوٹر میں موجود ہے۔ اس ریکارڈ میں ایسے نشانات بھی فیڈ ہیں کہ اگر کوئی یہاں کی کسی عورت کے میک اپ میں آئے تب بھی وہ فوری چیک ہو جائے گی۔ روزی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، حیرت ہے، اس قدر تعداد میں عورتوں کو چیک کرنے کا نظام تو شاید دنیا میں کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ جیمز نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں، واقعی ایسا نظام کہیں موجود بھی نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے، لیکن جو کچھ یہاں ہو رہا ہے اس کے پیش نظر ایسا انتظام انتہائی ضروری ہے۔ روزی نے کہا، اچھا، کیا ہو رہا ہے؟ کیا کوئی خاص بم بنایا جا رہا ہے؟ جیمز نے مسکراتے ہوئے کہا، یہاں ایسے پروجیکٹ پر کام ہو رہا ہے جس کا تم تو کیا دنیا کا کوئی بھی شخص تصور نہیں کر سکتا۔ اچھا، کیا ہو رہا ہے؟ کیا کوئی خاص بم بنایا جا رہا ہے؟ جیمز نے مسکراتے ہوئے کہا، یہاں ایسے پروجیکٹ پر کام ہو رہا ہے جس کا تم تو کیا دنیا کا کوئی بھی شخص تصور نہیں کر سکتا۔ روزی نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا، اچھا، وہ کیا پروجیکٹ ہے؟ مجھے تو بتاؤ۔ جیمز نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا،
یہ پروجیکٹ ٹاپ سیکرٹ ہے، لیکن ظاہر ہے تم حکومت کے ایک اہم سیکشن کے انچارج ہو، اس لیے تمہیں بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور پھر میں تمہاری طبیعت اور فطرت کو بھی اچھی طرح سمجھتی ہوں کہ تم اس راز کی حفاظت مجھ سے بھی بہتر انداز میں کرو گے۔ یہ پروجیکٹ سائنسی ہے اور یہاں آئی لینڈ پر ایک زیر زمین لیبارٹری میں اس پر تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ اس پروجیکٹ میں ایسی مشینری تیار ہو رہی ہے جس سے دنیا کے مختلف خطوں پر مختلف اوقات میں موجود ہوا کے دباؤ میں یکلخت کمی یا زیادتی کی جا سکتی ہے۔ روزی نے جواب دیتے ہوئے کہا، تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ جیمز نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو دوسری طرف سے روزی بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کا مطلب ہے تمہیں سائنس وغیرہ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے؟ روزی نے ہنستے ہوئے کہا، دلچسپی تو ہے لیکن ظاہر تفصیل کا تو علم نہیں ہے، جیمز نے جواب دیا۔ میں تمہیں مختصر طور پر بتا دیتی ہوں۔ ہوا کے دباؤ کے کم یا زیادہ ہونے سے ہی زمین پر موسم بدلتے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، آندھیاں آتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب کچھ فطری طور پر اور مسلسل ہوتا رہتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسی مشین یا آلہ ایجاد ہو جاتا ہے جسے ہم اپنی مرضی سے کسی بھی وسیع علاقے میں ہوا کے دباؤ کو کم یا زیادہ کر سکیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے دنیا پر کنٹرول کر لیا۔ اس پروجیکٹ کا بھی یہی مقصد ہے، روزی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میری سمجھ میں تو اب بھی کچھ نہیں آیا، ہوا کے کم یا زیادہ دباؤ سے کیا مطلب ہے؟ ہوا تو ہر جگہ ہوتی ہے، جیمز نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کچھ تفصیل سے بات کرنی پڑے گی۔ تمہیں معلوم ہے کہ جو چیز وزن رکھتی ہے اور جگہ گھیرتی ہے اس کا دباؤ بھی ہوتا ہے۔ چونکہ ہوا بھی وزن رکھتی ہے اور جگہ گھیرتی ہے اس لیے اس کا بھی دباؤ ہے۔ ہوا میں دیگر خصوصیات بھی ہیں، یہ کہ دبانے سے دب جاتی ہے اور گرمی سے پھیلتی اور سردی سے سکڑتی ہے۔ چونکہ زمین پر حرارت کی تقسیم ایک جیسی نہیں، اس لیے ہوا کا دباؤ بھی ہر جگہ مختلف ہوتا ہے۔ ہوائی کورہ زمین کے ارد گرد تقریباً 200 میل کی بلندی تک پھیلا ہوا ہے۔ زمین کے قریب ہوا بھاری ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے اوپر جائیں ہوا ہلکی ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہوا گرم ہو کر جب پھیلتی ہے تو ہلکی ہو جاتی ہے، جس سے اس کا دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ گرم علاقوں میں ہوا کے کم دباؤ کی وجہ یہی ہے۔ سردیوں میں ہوا کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے۔ سردی اور گرمی کے علاوہ بلندی اور بخارات بھی ہوا کے دباؤ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس دباؤ سے موسمی کیفیات بدلتی رہتی ہیں۔ ہوا کبھی ساکن نہیں ہوتی۔ اگر ایک جگہ گرمی سے ہوا ہلکی ہو کر اوپر اٹھتی ہے تو اس کی جگہ لینے کے لیے دوسری ہوا آ جاتی ہے۔ دنیا پر چلنے والی ہواؤں کی مختلف روئیں ہوتی ہیں جنہیں بری، بحری اور تجارتی ہوائیں کہا جاتا ہے۔ اسی طرح آندھیاں بھی ہوا کی ہی ایک صورت ہے۔ جب اچانک ہوا ہلکی ہو کر اوپر کوٹتی ہے اور اس کا دباؤ یکلخت کم ہو جاتا ہے تو ارد گرد کی ہوائیں اس جگہ کو پر کرنے کے لیے انتہائی تیزی سے حرکت کرتی ہیں اور اسے ہم آندھی کہتے ہیں، روزی نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ حیرت انگیز، یہ تو انتہائی دلچسپ موضوع ہے، میں نے تو کبھی اس پر غور ہی نہیں کیا۔ ویسے تمہیں اس قدر تفصیل کا کیسے علم ہو گیا؟ جیمز نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا تو روزی ایک بار پھر ہنس پڑی۔ مجھے جب اس پروجیکٹ کا علم ہوا تو میں نے خاص طور پر اس خصوصی سبجیکٹ کو پڑھا، روزی نے جواب دیا۔ اوہ، تو اسی لیے تمہیں اس قدر تفصیل کا علم ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اس پروجیکٹ میں جو آلہ تیار ہو رہا ہے وہ آندھیاں پیدا کرے گا، جیمز نے کہا۔ آندھی تو معمولی چیز ہے، اس آلے سے ہریکین اور ٹائفون پیدا کیے جائیں گے، روزی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہریکین اور ٹائفون؟ مطلب ہوا کے زبردست طوفان؟ لیکن تم نے ہریکین اور ٹائفون کے درمیان اور کا لفظ استعمال کیا ہے، کیا ان دونوں کا مطلب علیحدہ ہوتا ہے؟ میں تو انہیں ایک ہی چیز سمجھتا ہوں، جیمز نے کہا۔ مطلب تو ایک ہی ہوتا ہے، یعنی ہوا کا خوفناک طوفان، لیکن مختلف علاقوں کی وجہ سے نام مختلف ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے چکروں کا رخ بھی مختلف ہوتا ہے۔ یہ طوفان دنیا کے شمالی منطقوں میں گھڑی کے رخ سے الٹے اور جنوبی منطقوں میں گھڑی کے رخ سے سیدھے چلتے ہیں۔ اس لیے جو طوفان غرب الہند میں چلتے ہیں انہیں ہریکین اور جو جزائر شرق الہند میں چلتے ہیں انہیں ٹائفون کہا جاتا ہے۔ اور یہ طوفان اس قدر شدید ہوتے ہیں کہ ان علاقوں میں موجود ہر چیز کو ایک لمحے میں فنا کر دیتے ہیں، جبکہ اس پروجیکٹ سے جو طوفان پیدا کیے جائیں گے وہ ان طوفانوں سے ہزاروں گنا زیادہ طاقتور اور خوفناک ہوں گے۔ ان طوفانوں سے پورے ملک کو ایک لمحے میں مکمل تباہ و برباد کیا جا سکتا ہے، روزی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ تو واقعی انتہائی خوفناک پروجیکٹ ہے، جو کچھ تم نے بتایا ہے اگر واقعی ایسا ہے تو پھر تو یہ مشین ایک لحاظ سے پوری دنیا کی کنٹرولر ہوئی۔ لیکن ایک بات ہے، جہاں یہ طوفان لانے مقصود ہوں گے مشین کو وہاں لے جا کر نصب کرنا پڑے گا، اس طرح تو وہاں کی حکومت اور خفیہ ادارے اسے تباہ بھی کر سکتے ہیں، جیمز نے کہا۔ یہی تو اس پروجیکٹ کی خوبی ہے کہ اسے اسرائیل میں نصب کیا جائے گا اور وہیں سے یہ پوری دنیا کو کنٹرول کر سکے گا۔ جہاں حکومت اسرائیل چاہے گی طوفان پیدا کر کے اس جگہ کو تباہ کر دیا جائے گا۔ اس طرح پوری دنیا پر یہودیوں کو مکمل کنٹرول ہو جائے گا اور پھر پوری دنیا پر یہودی حکومت کریں گے، صرف یہودی، روزی نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا۔ لیکن حکومت ایکڈیمیا جب اس پر کام کر رہی ہے تو وہ کیسے برداشت کرے گی کہ یہ صرف اسرائیل میں نصب ہو؟ اس طرح تو اسرائیل ایکڈیمیا پر بھی قبضہ کر لے گا، جیمز نے کہا۔
ایکریمیا کے صرف یہودی حکام کو ہی اصل پروجیکٹ کا علم ہے، جبکہ حکومت ایکریمیا کو یہی بتایا گیا ہے کہ یہاں ایک نئی قسم کا میزائل تیار کیا جا رہا ہے۔ روزی نے جواب دیتے ہوئے کہا، اوکے، گو تمہارا نظام فول پروف ہوگا، لیکن پھر بھی ہوشیار رہنا۔ ویسے میں نے ایسا انتظام کر دیا ہے کہ اگر عمران یا اس کے ساتھیوں نے تمہارے جزیرے کا رخ کیا تو مجھے اطلاع مل جائے گی اور میں تمہیں پیشگی اطلاع بھی دے دوں گا۔ جیمز نے کہا، بے حد شکریہ، گڈ بائے۔ دوسری طرف سے روزی نے کہا اور جیمز نے بھی گڈ بائے کہتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔